ادھر سوال ہو رہا ہے کون پرورش کرے گا؟ اس نے کہا جی میری ماں ایک خاتون میں جانتی ہوں، بڑی نیک ہے۔ فرعون نے کہا لاؤ، وہ جاتی نہیں ہے، کیوں؟ ان کو اللہ کے وعدے پر یقین ہے، اللہ کے وعدے پر اونچی۔ ہمیں کیوں نہیں ہے؟ ہمیں رب کے وعدے پر کیوں یقین نہیں ہے؟ ہم اللہ کی طرف سے کیوں منہ موڑ رہے ہیں، غیروں سے منہ لگا رہے ہیں؟ آج ہم کو کافروں سے امیدیں ہیں، اللہ سے وابستگی نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نومیدی، بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ آج فلانا ملک، فلانے لوگ، ان کو راضی کرنا ہے، اللہ رسول کو راضی نہیں۔ وہ جی ناراض ہو جائیں گے، وہ آمد بند ہو جائے گی، یوں ہو جائے گا، تو خدا پر یقین نہیں ہے۔ نبی کی عزت کے لیے کچھ نہیں کرنا، غیروں کو راضی رکھنے کے لیے کرنا ہے۔ مجھے بتاؤ، اللہ تعالی نہ چاہے تو ہم کسی کے کام آ سکتے ہیں؟ کوئی ہمارے کام آ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اونچی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے حوالے سے فتح الرحمان میں ایک بات لکھی ہے، اس میں واقعے میں واللہ اعلم کہ میں جس عورت کا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہہ رہی ہے، میں جس عورت کا بتا رہی ہوں تمہیں کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائے گی، اس عورت کا ایک بچہ قتل ہو چکا ہے، اور وہ چاہتی ہے اسے کوئی بچہ ملے تو وہ اس کو دودھ پلائے۔ واللہ عالم، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اس نے بات بنائی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے، لیکن نبی کے گھرانے والے جھوٹ بولتے نہیں۔ حامان جو فرعون کا وزیر تھا، اس نے سنا اس لڑکی کو گرفتار کر لو، یہ ان لوگوں کا نام و نشان بتائے اور یہ بتائے کہ یہ گھرانہ کس کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ وہ گھرانہ بدخواہ، برا چاہنے والا نہیں ہے، کیونکہ حامان کو یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں یہ ہمارے دشمن تو نہیں ہے۔ تو اس نے جب یہ کہا کہ وہ دشمن گھرانہ نہیں ہے بلکہ وہ تو لوگوں کا بھلا چاہنے والا ہے، تو پھر اس کو تسلی ہوئی حامان کو، اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا کہ وہ یہ بات مان لے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی بات مان لے۔ پتہ کیا چلا؟ یہ جو کبھی کبھی آپ کی بات کوئی مان لیتا ہے، یہ بھی رب کی مہربانی ہوتی ہے۔ اللہ اگلے کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ آپ کی بات مان۔ آپ کبھی کبھی سمجھتے دیکھا میں نے کیسے گھیرا اس کو، تو آپ جو گھیرتے ہیں نا، وہ گھیرنا آپ اپنی چالاکی سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ اپنا اعتبار کھو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سچ کھل جاتا ہے، وقتی طور پر چھپے بالآخر کھل جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کیا کرنی ہے؟ کمائی حلال رکھنی ہے، سچ بولنا ہے۔ کیا بولنا ہے؟ اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو اجرت کی بات میں نے کی ہے اور مسئلہ بھی بتایا ہے،
کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے. اس اجرت سے مراد تحفہ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے، یہ اس کی قیمت نہیں، قیمت نہیں، کیونکہ اس کی قیمت ہو سکتی نہیں. تو یہ آپ بطور تحفہ کہ بھئی تیری جان لگے گی، تجھے تیری توانائی خرچ ہوگی تو تجھے کھانا پینا ملے، تو یہ بطور تحفہ ہوتا ہے، ورنہ وہ اجرت نہیں ہے کہ اس کی قیمت لگائی جائے. حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، وہ بھی آتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش دیکھتی ہیں. دودھ پینے کی مدت تک موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس رہے بغیر کسی خوف کے. اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ ماں سے کہہ دیا تھا تو نے غم کرنا نہیں ہے اور ڈرنا بھی نہیں ہے. انہوں نے پالا، بیٹا تھا، اور اب چونکہ سرکاری خرچہ بھی مل رہا تھا تو انہوں نے اپنی طرف سے کسر نہیں رکھی. ایک بات کرتا چلوں، باقی تفسیر جو ہے اس کا سلسلہ انشاءاللہ عید کے بعد ہوگا، کیونکہ رمضان میں اگلا جمعہ جو ہے انشاءاللہ رمضان میں آئے گا، تو رمضان کے موضوع بیان ہوتے ہیں، تفسیر کا سلسلہ پھر عید کے بعد ہوگا. ایک بات کروں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ، ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی. کیا آ گئی تھی؟ لکنت. یہ عربی کا لفظ ہے، شاید اردو آپ نہیں سمجھے. اس کو کہتے ہیں معمولی سا ہکلانا، اسٹیٹر کہتے ہیں انگلش میں. معمولی سا ہکلانا، ایک تو ہوتا نا بہت زیادہ ہکلانا، وہ نہیں، معمولی سا، یہ لکنت کہلاتا ہے. لفظ کہتے ہوئے تھوڑی سی دشواری، کوئی لفظ دشواری، اس کی وجہ بتائی جاتی ہے. واقعہ سن لیں، باقی گفتگو بعد میں. فرعون نے تسلی کرنی چاہیے بار بار کہ یہ عام بچہ ہے یا خاص بچہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کوئی چیز دے دی جاتی جس طرح بچے کو دیتے ہیں. فرعون نے ایک مرتبہ لکڑی دی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سر پہ ماری، اور فرعون غضبناک ہوا. اس نے کہا اس بچے نے میرے سر کا نشانہ لے کے ماری ہے. تو حضرت آسیہ موجود تھی کہ بچہ ہے، تو کیوں سمجھ رہا ہے کہ اس نے تیرے سر کا نشانہ لیا؟ بچہ ہے، بچوں کو کہاں پتا ہوتا ہے کہاں مارنا ہے کہاں نہیں مارنا. مگر اس کو شک پڑ گیا تھا. داڑھی کھینچی فرعون کی اور گھور کے دیکھا، تو جس طرح گھور کے دیکھا وہ ڈر گیا، حالانکہ خدائی کے دعوے کر رہا ہے مگر ڈر گیا. اس نے کہا میں آزماؤں گا، میں اس بچے کو، مجھے لگتا ہے یہ خاص بچہ ہے، عام بچہ نہیں. تھال چھوٹے چھوٹے، جس طرح آپ پلیٹ کہیں، ایک پلیٹ میں جلتے ہوئے کوئلے چمک رہے ہوتے ہیں، اور ایک میں ہیرے یا سونا، نگینے اور سونا رکھا، یا صرف سونا، دونوں طرح روایت ملتی ہے کہ اس بچے کے سامنے رکھو اور دیکھو یہ کس طرف ہاتھ بڑھاتا ہے. اگر ہیرے جواہرات سونے کی طرف ہاتھ بڑھائے تو سمجھ لینا کہ یہ عام بچہ نہیں. اور جلتے ہوئے انگارے رنگ دے رہے ہوتے ہیں، ان میں سے روشنی نکل رہی ہوتی ہے، اگر اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو سمجھ لینا یہ عام بچہ ہے. فرعون نے اپنی طرف سے ساتھیوں کے مشورے سے امتحان لینا چاہا تو ایسا کیا. موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے سونے یا ہیرے کی طرف، فرشتے نے ان کا ہاتھ کر دیا کوئلے انگارے کی طرف، اور وہ انگارہ ان کی انگلیوں میں دے دیا. موسیٰ علیہ السلام نے منہ میں ڈال لیا. اب یہاں عقل کہتی ہے کہ بچہ جب پکڑے گا تپش لگے گی فوراً چھوڑ دے گا. گرمی برداشت عام آدمی سے نہیں ہوتی، تو بچے سے کہوں گی بچہ تو چلا اٹھا ہوگا جب گرمی لگی ہوگی، اور منہ میں ڈال لینا
یہ تو اور زیادہ سخت بات ہے. تو یہ میری آپ کی عقل کے مطابق واقعی ایسی ہے کہ آگ لگی ہوگی, تپش آئی ہوگی تو فوراً ہاتھ ہٹا ہوگا, بلکہ اتنا ایسا کھال جلی ہوگی, یا وہ اچھال دیا یا منہ میں چلا گیا, کیا انگلی نے فوراً اچھالا منہ میں چلا گیا تو بھی سخت تکلیف ہوئی ہوگی. یہ عقل کے مطابق درست, مگر وہاں جانتا ہے اللہ کے فرعون موسیٰ علیہ السلام کو آزما رہا ہے, تو اس کی آزمائش کو پورا کرنے کے لیے اللہ چاہے ایسا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اونچی موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ آگ کی طرف بڑھا دینا اور وہ اچھال کے ان کے منہ میں ڈال دینا, یہ اللہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اونچی. تو یہ چیز دیکھ کر فرعون نے جان لیا کہ نہیں, یہ وہ خاص بچہ نہیں ہے, ورنہ یہ ایسا نہ کرتا. بظاہر تسلی فرعون کی ہو گئی, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا ورنہ وہ مارنے پہ تلا ہوا تھا. لیکن اس کی تکلیف آئی, وہ جو زبان پر ہلکی سی جلن ہو گئی تھی اس کی وجہ سے آپ کو لکنت ہو جاتی تھی, تو آپ نے دعا کی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویفقہوا قولی. آگے کیا ہے؟ واحلل, ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ کو یاد ہے, واحلل عقدۃ من لسانی. یہ جو میری زبان میں گرا پڑ گئی ہے, صاف نہیں بول پاتا, یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے. تو یہ واقعہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی عقل میں نہیں آتا, تو عقل میں نہیں آ رہا نا, لیکن اللہ کی شان دیکھنا چاہیں تو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اونچی. اب میں آپ کو تھوڑا سا منظر دکھا دوں. میں نے آپ کو بتایا جب فرعون کے سپاہیوں نے چھاپا مارا تھا, موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے موسیٰ علیہ السلام کو کہاں ڈال دیا تھا؟ تنور میں, جس میں آگ جل رہی تھی. جب نکالا تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام آگ سے اونچی. وہاں میں نے آپ کو بتایا آگ نے کوئی اثر, یہاں میں نے بتایا کہ اثر. اب کیا مطلب نکالو گے؟ وہاں اللہ نے نبی کی شان دکھا دی کہ میرے نبی ایسے, ان کو آگ اثر کرتی نہیں. یہاں چونکہ فرعون نے امتحان کرنا تھا, اس کو دکھانے کے لیے معمولی سا اثر دکھا دیا, وہ بھی رب کی رضا, یہ بھی. تو ہم اللہ کی قدرت کے سامنے بول سکتے. اونچی. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہم اپنے زمانے میں, حضرت شیخ عطار فرید الدین عطار فرماتے ہیں, ہم اپنے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں. وہ ان کو آزمانے کے لیے انگارہ ان کی زبان پر رکھا گیا, ہمارا منہ تو انگاروں سے بھرا ہوا ہے. ہم کیا لقمے ڈال رہے ہیں منہ میں, کیا بول رہے ہیں, ہم تو خود منہ میں آگ بھر رہے ہیں. وہاں تو ضرورت تھی امتحان کی, اور ہمارا یہاں یہ حال ہے. تو ہمیں خود اپنے حال پر نظر کرنی. اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح دیکھو, وہ اللہ کے نبی ہیں, انہوں نے دنیا کی طمع نہیں کی, اور ہم دنیا کی لالچ میں کیا کچھ کر رہے ہیں. ہمیں دیکھنا. میرے دوستوں اور بزرگوں, اب چونکہ بات آئی ہے کرنی پڑے گی. سارے بچے ایک جیسے ہوتے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سنا رہے ہیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ سنا رہے ہیں. ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. سامنے کھڑکی میں دیکھ رہی ہوگی یا دروازے میں بیٹھی پردے میں, سامنے سے ایک بہت خوبصورت جوان گزرا, بڑا حسین و جمیل, بڑا مضبوط جسم والا خوبصورت جوان گزرا.
عورت نے دیکھ کے کہا آہا کیا اچھا خوبصورت جوان ہے، یا اللہ میرے بچے کو ایسا بنانا۔ حضور فرماتے ہیں اس بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، مجھے ایسا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سنا رہے ہیں واقعہ، دودھ پیتا بچہ، عورت حیران، اس نے دیکھا تک نہیں اس کو، بچہ ہے اس کو کیا پتا چلے گا خوبصورتی کیا ہوتی ہے، بدصورتی کیا ہوتی ہے، جوان کس کو کہتے ہیں، منہ میری طرف ہے، میں دیکھ کے کہہ رہی ہوں، اس نے سن بھی لیا سمجھ بھی لیا اور آگے سے بول رہا ہے، بڑی حیران ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت گزری، شکل کی کم تھی، کم شکل کم روح، مگر آپ بد شکل کہتے ہیں بری شکل والی، اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جب وہ گزری تو ماں نے کہا یا اللہ یہ تو بہت بری عورت ہے، میرے بچے کو ایسا نہ بنانا۔ حضور نے فرمایا بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا یا اللہ مجھ کو ایسا بنا دینا۔ اب اس عورت کے لیے اور حیرانی کی بات، پہلے تو یہ کہ اس پہ جوان پہ بولا تھا، اور اب اس عورت پہ بول رہا، میں کہہ رہا ہوں نہیں بنا، میں کہہ رہی ہوں اس طرح کا نہیں بنانا، اور یہ کہہ رہا بنا دینا۔ تو اس نے جیسے چوکا ٹوکا دیتے ہیں بچے کو کچوکا دیا، وہ اتنا خوبصورت جوان تھا، میں نے کہا ایسا بنا دینا، تو نے کہا نہیں بنانا۔ یہ عورت لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، تو نے کہا ایسا بنا دینا، تو کیوں؟ بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑا اور کہا میری بھولی ماں، وہ دیکھنے میں خوبصورت ہے، اللہ کے ہاں اچھا نہیں، یہ عورت دیکھنے میں بری ہے، اللہ کے ہاں بڑی شان والی ہے۔ اب کم سن بچہ، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی اس کے لیے یہ نہیں ہے، مگر بتاؤ خاص ہے یا نہیں ہے؟ اونچی خاص ہے تو سب ایک جیسے ہوتے۔ غوث پاک نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھے یا نہیں رکھے؟ تو عام بچے ہیں یا خاص؟ اونچی۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی رضی اللہ تعالی عنہ، 4 سال کی عمر، 4 سال 4 مہینے کی، ماں نے بھیجا استاد کے پاس کہ اس کو بسم اللہ کرائیں، قرآن شریف پڑھانا شروع کریں۔ استاد کے پاس گئے، استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے 14 یا 18 پارے سنا دیے۔ استاد نے کہا یہ بچہ پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے؟ ماں کہہ رہی ہے بسم اللہ کراؤ، اس کو 14 یا 18 پارے زبانی یاد ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ادھر بچہ کہہ رہا ہے استاد جی پڑھانے سے پہلے پہلا پڑھا ہوا تو سن لو۔ پوچھا گیا ماں سے آپ نے کہے کے لیے بھیجا اس بچے کو؟ تو 14 یا ایک روایت میں 14 ایک میں 18 پارے یاد ہیں۔ ماں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو خوشی کی بات ہے، حیرانی کی بات نہیں ہے، خوشی کی بات ہے، مجھے اتنے پارے یاد ہے، مجھے اتنے پارے، میں پڑھتی تھی یہ پیٹ میں سن کے یاد کرتا رہا ہے، جب یہ پیٹ میں تھا میں پڑھتی تھی، اس نے وہیں سن کے یاد کر لیے ہیں۔ تو بتائیے عام بچے ہیں یا خاص؟ اونچی۔ تو سب ایک جیسے نہیں، تو نبیوں کی برابری کرنے والے ذرا ہوش میں رہیں، وہ ولیوں کی برابری کر سکتے نہیں۔ اب یہاں تک ذکر ہے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ذکر، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے۔ یہ واقعہ میں نے مختصر کر کے آپ کو سنایا، ایک ایک لفظ میں کتنے مسئلے ہیں، کتنی حکمتیں ہیں، ساری تفصیل سے بیان کرتا بڑا وقت لگتا، لیکن آپ نے ابتدا سن لی، باقی انشاء اللہ تعالی یہ تفسیر کا مسلسل بیان عید کے بعد۔